بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب، یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب۔ ناظرین، پیام زینب میں آپ کا خادم سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے، اور ناظرین آپ مسلسل پیام زینب کے جو پچھلے پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آغاز میں جو مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کے حوالے سے کچھ پروگرام پیش کیے، اور اس کے بعد ہم نے اس لاسٹ ایپیسوڈ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ تھا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں گزشتہ سال جو پیام زینب پروگرام منعقد ہوا تھا، اس کا کچھ حصہ آپ سے شیئر کیا۔ ناظرین، وہ پروگرام اتنا اہم تھا کہ اس میں بڑی اہم ترین شخصیات اس میں موجود تھیں، اور عزاداری کے حوالے سے گفتگو ہوئی، پیام زینب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو ہم چاہتے تھے کہ وہ پورا پروگرام آپ سے شیئر کیا جائے، تو پچھلے پروگرام میں ہم جتنا پروگرام دکھا سکتے تھے اس کا حصہ وہ دکھایا ہم نے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اگلا حصہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے، تو آئیے آپ کو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے اس پروگرام میں لے کر چلتا ہوں، اور اس پیام زینب میں جو نوحہ خوانی کی گئی اور جو اہم ترین شخصیات نے اپنے خیالات پیش کیے، آئیے سماعت فرمائیے اس پروگرام کا باقی حصہ۔ حضرات، مجلس پیام زینب ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اور انڈیا انٹرنیشنل سینٹر نئی دہلی کے حال کی کرسیاں کم پڑ گئیں، اور وہ ہمارے اسماعیلی اور بورے بھائی جو ارباب اقتدار کو امام حسین کی مجلس میں بلاتے ہیں، وہ ہمارے سردار بھائی جو تمام تر عظمتوں کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، وہ سب اس مجلس کے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ کامیابی کی بات اور کیا ہوگی۔ یہ مجلس ہے، یہاں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ یا درود کی صدائیں بلند کریں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آئیے اب چلتے ہیں اس ہستی کے حضور جو میں چل رہا ہوں۔ بڑا اہم نام ہے مظفر علی صاحب تک، جو خاموشی کو زبان، پرچھائیوں کو جسم، رنگ کو احساس، احساس کو لہجہ، روشنی کو زاویہ اور فلم کو علم دینے کا کام کرتا ہے۔ راجہ کوٹوارا پدم شری مظفر علی صاحب کے حضور شہادتوں کو بچایا ہے ایک عورت نے، عمل سے کر گئیں اس مسئلے کو طے زینب، مثال ڈھونڈنا ہے صرف سید لا حاصل، خدا ہے ایک، حسین ایک ہے زینب۔ تشریف لا رہے ہیں عزت مآب پدم شری مظفر علی۔ آداب بجا لاتا ہوں۔ آج اس
پیام زینب کی مجلس میں آ کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی اہمیت تھی بی بی زینب کی، کس قدر بڑا کردار انہوں نے نبھایا ہے، کس قدر گہرائی سے ایک درد کو محسوس کیا اور کس قدر نزاکت سے، ہمت سے اور شجاعت سے انہوں نے اس کو دنیا کے آگے پیش کیا۔ آپ بات کرتے ہیں میڈیا کی، ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا فن کی، آرٹ کی۔ آرٹ میں یہی جو درد ہے کربلا کا، جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو آرٹ دیرپا ہو جاتا ہے، آرٹ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ جس فن میں آپ کو سوز کربلا نہیں ملے گا، وہ فن جو ہے قائم نہیں رہے گا۔ یہ چیز مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میری والدہ سے مجھ کو ملی۔ مجھے لگتا ہے حضرت زینب کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو اہل بیت کی محبت ہے وہ اس کی ماں سے ملتی ہے۔ باپ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے باپ ہوتے ہیں، لیکن جو ماں کا ایک احساس ہوتا ہے، جو ماں کی قربانی ہوتی ہے، جو ماں کا درد ہوتا ہے، وہ حضرت زینب سے اگر کہیں ان کو انسپریشن مل جائے تو وہ پھر ایک بچہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت ہی کامیاب، حساس انسان بن سکتا ہے۔ اس احساس کو لے کے ہم لوگ سب زندہ ہیں، اور اس احساس کا میں مطلب اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، تو ایک جینے کی ایک راہ ہے، ایک جینے کا انداز ہے۔ آج ہماری دوست کامنا نے جس قدر دلیل کے ساتھ، جس قدر ذہانت کے ساتھ اس واقعہ کربلا پہ اور حضرت زینب کے مرتبے پہ اور حضرت زینب کے رول پہ روشنی ڈالی ہے، وہ واقعی آج کی شام کا حق انہی کو جاتا ہے۔ آپ نے واقعی بہت ہی محنت سے اس خطبے کو تیار کیا ہے۔ یو ڈیزرو آل پریز۔ میں تو صرف محسوس کر رہا تھا بیٹھا بیٹھا، اور میں بلکہ جو کہنے والا تھا وہ بھی بھول گیا آپ کو سن کے۔ نہیں، یو آر ویری ویری گڈ اینڈ آئی گیو یو فل، آئی ٹیک مائی ہیٹس آف ٹو یو، یو آر ونڈرفل۔ اور اگر یہ دیکھیے، یہ بات جو انہوں نے کہی وہ ایک انسانیت کی بات کی، وہ مذہب کی بات نہیں تھی، اور اس میں انسانیت جو تھی وہ کسی بہترین طریقے سے ڈسٹل ہو کے ایک ذہن میں اتری، اور وہ دل کے اندر آئی، اور دل کے بعد وہ الفاظ میں سامنے آپ کے آئی۔ دیٹس اے بگ تھنگ یو ڈن۔ آئی ایم نتھنگ، بلکہ اسی بات پہ میں جب ہمارے حیدر کمال صاحب نے کہا کہ آپ کو کچھ کہنا پڑے گا، تو میں نے کہا یار میں تو کچھ کہنے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو سننے والا آدمی ہوں، اور میں صرف وائبریشن سمجھتا ہوں، اور الفاظ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کیا کروں، میرے پاس ایک بہت ہی عمدہ ایک لمبی چوڑی الماری ہے، اس میں صرف اردو فارسی کتابیں۔ تو پہلی کتاب جو میرا ہاتھ جو گیا وہ انیس کے سلام تھے، اور اس میں جو ایک پیج میں نے کھولا تو اس میں حضرت زینب کا ذکر تھا۔ تو میں نے کہا یہی سی کو میں آپ کے سامنے 14 بند ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی لرزتی ہوئی زبان سے۔ زبان پہ مدح ہے باغ علی کے نونہار کی، زبان پہ مدح ہے باغ علی کے نونہار کی، گلستان سے ہے رنگی مجلسیں نازک خیالوں کی۔ قلم بھی رہ کے ہر بار نقطہ دے کے ناخوں پر، قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخوں پر، نہ سوجھی جب کوئی تشبیہ روئے شہ کے خالوں کی۔ معاذ اللہ روبے دلبرانے حضرت زینب، معاذ اللہ روبے دلبرانے حضرت زینب، علی کا رو چتون شیر کی
آنکھیں غزالوں کی. غم اصغر میں بانو کہتی تھی مرتی ہوں آئے اے بیٹا. غم اصغر میں بانو کہتی تھی مرتی ہوں اے بیٹا. سنگھاؤ اٹھ کے خوشبو اپنے گھونگھر والے بالوں کی. جھکے تھے سر عرق چہروں پہ تھا اور بند تھی آنکھیں. جھکے تھے سر عرق چہروں پہ تھا اور بند تھی آنکھیں. پڑی تھی چادریں سیدانیوں پہ منہ پہ بالوں کی. کہا زینب سے بیٹوں نے اجازت آپ تو دیجیے. ثنائے شوق سے ہم گائیں گے سینوں پہ بالوں کی. ہوا ایک حشر جب زینب نے پوچھا حاکم مختل میں کہاں قبریں بنیں گی میرے دونوں مرنے والوں کی. جھکا تھا پشت پر ایک ایک کی سر ایک ایک بی بی کا. یہ نقشہ قیدیوں کا تھا یہ صورت پردے والوں کی. جب آتا ذکر بیٹوں کا تو زینب سب سے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مرنے والوں کی. پڑے تھے خاک پر اہل حرم تکیہ تھا نہ بستر تھا. ہوئی تھی شکل زندہ میں یہ ان یوسف جمالوں کی. گرے جب شاہ گھوڑے سے ندا ہاتف کی یہ آئی. جگہ جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بالوں کی. جب آئی لوٹنے کو فوج خیمے میں ہوا حشر. صدا پہنچی فلک پر فاطمہ زہرا کی لانڈنائیوں کی. بہم اللہ عابد کہتے تھے جب پوچھتی زینب تو بھی قربان اب کیا شکل ہے تلووں میں چھال کی. بوقت جوش گریا فاطمہ کہتی محبوں سے جگہ آنکھوں اور دل میں ہے ان سب رونے والوں کی. تو زینب کا مقام تو اس وقت ایک بہت ہی بنیادی مقام ہے عزاداری کے قائم رہنے کا. اور آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس پیام کو آپ ہر سال زندہ رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ حیدر کمال صاحب کی والدہ حسن آرا بیگم صاحب کا یہ کی برکت ہے. یہ ان کی محبت ہے جو آپ اس وقت یہاں ایک حسینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کوئی کہہ دے حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. شکریہ. خواتین و حضرات، جو حضرات اور جو مومنین مومنات خواتین حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں ان کے متعلقین میں جو بھی بیمار ہو، یہ چونکہ عابد بیمار مولا سجاد کے نام سے بھی یہ مجلس منعقد ہے اور مولا عباس کا بھی ایک طرف بینر لگا ہوا ہے، تو ان شہیدوں کے اور ان باوفا بندگان خدا کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بیمار ہیں وہ شفاء کاملہ اور عاجلہ پائیں اور آپ کی جتنی بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. اور حضرات اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد میں اب تھوڑا سا شاعری کا سہارا لینا پڑے گا. میں سمر مجتبیٰ نقوی جو نجم آفندی صاحب کا مشہور زمانہ نوا ہے، شبیر تیری مظلومی پر ہر اپنا پرایا روتا ہے، یہ نغمہ پیش کرنے کے لیے انہیں ایک مطلع جناب سمر اللوری صاحب کا، تاکہ اس زمانے کے لوگ بھی یاد رہیں، ایک مطلع سے آواز دوں گا کہ تھوڑی سی اگر مہلت شانوں کو رسن دے دے، تھوڑی سی اگر مہلت شانوں کو رسن دے دے، مختل میں بہن جا کر بھائی کو کفن دے دے. آئیے نوحے کے چند شعر سماعت کریں اور پھر اختر الواسع صاحب.
तेरी मजलूमी पर हर अपना पराया रोता है। शबीर तेरी मजलूमी पर हर अपना पराया रोता है। हर आँख से आंसू बहते हैं, हर कल्ब में मातम होता है। शबीर शह क़ासिद सुग़रा से बोले तस्लीम तेरी पहुँचाऊँ किसे। शह क़ासिद सुग़रा से बोले तस्लीम तेरी पहुँचाऊँ किसे। अरे अब्बास तो मेरा दरिया पर शानों को कटाए सोता है। शबीर वो किस तरह भला समझाए कोई दो चार बरस की बच्ची को। किस तरह भला समझाए कोई दो चार बरस की बच्ची को। किस तरह के कैदी होते किस तरह का जिंदा होता है। शबीर तेरी वो जिंदा मेरा बाबे खस्ता जिगर चौंक उठती थी अक्सर ये कह कर जिंदा मेरा बाबे खस्ता जिगर चौंक उठती थी अक्सर ये कह कर अल्लाह ये क्या आती है सदा जैसे मेरा सुगर तोता है। शबीर तेरी बेशीर को रख कर तुरबत में शह कहते थे मिट्टी दे दे कर। बेशीर को रख कर तुरबत में शह कहते थे मिट्टी दे दे कर। अब आँखों को असगर बंद करो
یہ جس شہر میں مرثیے کا یہ منظرنامہ تیار ہوا، واقعہ عراق میں تیار ہوا، فرات کے کنارے، لیکن انیس کے ان منظروں کو دیکھنے کے لیے ہمیں گومتی کے کنارے چلنا پڑتا ہے، اور طلوع صبح سے لے کے غروب آفتاب تک کے سارے مناظر کی الگ الگ نفسیاتی کیفیات کو جس طریقے سے میر انیس نے پیش کیا، اس کے لیے ہمیں گومتی کے کنارے چلنا پڑے گا۔ شہر انیس میں چلتے ہیں، لکھنؤ میں چلتے ہیں، اور بی بی زینب کا جو پیغام تھا، جس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اخبار نہیں تھے، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، ٹیلی ویژن چینل نہیں تھا، اس زمانے میں شہزادی زینب جانتی تھی کہ جو کام میڈیا کا ہے وہ کام مرثیوں سے لیا جا سکتا ہے، خطبوں سے لیا جا سکتا ہے، تو گویا اس زمانے کے ٹیلی ویژن چینل اور اس زمانے کے اخبار کو للکارا تھا جناب زینب نے کہ حق کو کس طریقے سے عام کیا جائے۔ جو کام انہوں نے اس وقت مرثیوں سے لیا، خطبوں سے لیا، وہ کام آج کی میڈیا سے جڑے ہوئے افراد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چینل کو عورت کی طاقت کے لیے، انسانی حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ جو کام انیس نے میڈیا کے حوالے سے اپنے مرثیے میں لیا تھا، ایک بند کے سائے میں لکھنؤ سے دہلی تک کا سفر، وقار مہدی رضوی صاحب جو اودھ نامہ چینل کے بھی مالک ہیں، اودھ نامہ اخبار کے بھی مالک ہیں، اردو رائٹرز فورم کے بھی، اور لکھنؤ میں جیسی تقریب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ایسی تقریبات اگر آج زندہ ہیں تو وقار مہدی رضوی صاحب کے دم سے زندہ ہیں۔ وہ بہت اچھی محفلیں سجاتے ہیں، بہت اچھی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا۔ یہ انسانی عظمت کی بات اگر کہیں ملتی ہے تو وہ صرف مرثیے میں ملتی ہے، صرف انیس اور دبیر کے یہاں ملتی ہے۔ تشریف لے آئے جناب وقار مہدی رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ لکھنؤ سے یہاں تک کا سفر جتنا وقت اس میں لگا اور یہاں 5 منٹ جو وقت اس حساب سے دیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ میڈیا سے جڑا ہوا ہوں تو اخبار میں لکھنے کے لیے جب لکھا جاتا ہے تو کئی بار ریٹیک کرنے کا، اس کو کریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بولنا ہم لوگوں کا کام نہیں، ہم لوگوں کو تو رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، اس میں غلطی کو سدھارنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایسے براہ راست آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا تو کچھ لکنت ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوزے میں سمندر کو بھرنے کو کہا گیا، یہ ایک اور مشکل کام ہے۔ اس سے ایک فائدہ بھی ہے کہ لا علمی آپ کے سامنے آیا نہ ہو، 5 منٹ میں کم سے کم بولنے میں، یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے۔ اسی ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین، میڈیا کی بات کہی تو ہم لوگوں کے میڈیا کے تمام لوگ موجود ہیں۔ میڈیا میں سب سے چیز یہ دیکھی جاتی ہے اخبار سے جڑے ہونے کے لائق کہ جو ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ وہی اصل رپورٹنگ کی بنیاد ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی اچھی کوئی چیز آپ کے سامنے، عوام کے سامنے لائے اور اس کا کیا اثر ہوا۔ کربلا کے میدان میں بہت آسان تھا، 60 سال بعد جب رسول کے پورے خانوادے کو قتل کر دیا گیا ایک ریگستان میں، تو کیا مشکل تھا کہ اس پورے واقعے کو چھپا لیا جاتا۔ یہ کسی کے سامنے آتا ہی نہ، کوئی اس کو جان بھی نہ پاتا، آج تاریخ کبھی اس کو لکھتی بھی نہیں۔ لیکن آج جو ہم لوگ جمع ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، وہ جناب زینب کا ہی کمال تھا، جنہوں نے اس ریگستان میں جو یزید کی پوری پلاننگ تھی کہ ہم اس کو پوری طرح سے چھپا لیں گے، اور کیا بھی یہی تھا۔ شام کے بازار میں جب قافلہ گزر رہا تھا تو وہاں پہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا یہ کون خانوادہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، لیکن اس پوری چیز کو اگر عیاں کیا تو یہ جناب زینب نے عیاں کیا۔ وومن امپاورمنٹ کی جب بات کرتے ہیں، ہم بہت سی باتیں کہتے ہیں،
لیکن کوئی آئیڈیل تو ہونا چاہیے اس کے لیے. ہم جتنے بھی فلسفے کی بات کریں لیکن جب تک کوئی نمونہ نہیں دکھائیں گے ہم تب تک ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے, وہ کتابی بات رہ جائے گی. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو ہم دنیا کو یہ ہرگز نہ بتا پاتے کہ ایک عورت کیسے اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہے, ایک عورت کا سماج میں کیا مقام ہے, ایک عورت کیسے دنیا میں سروائیو کر سکتی ہے. یہ صرف اگر کسی نے بتایا تو جناب زینب نے ہی بتایا. اسی لیے جب غیر عقیدہ رکھنے والی انیتا رائے کو جب ایک کسی عورت کسی خاتون کا ذکر کرنا پڑا جو اسینشیل وومن میں انہوں نے جناب زینب کا ہی نام لیا. پوری دنیا میں انہوں نے ڈھونڈا لیکن ان کو کوئی خاتون ایسی نظر نہیں آئی جس کو ایک آئیڈیل خاتون کے طریقے سے پیش کر سکیں, تو وہ جناب زینب تھی, عقیدے کی بنیاد پہ نہیں. جن لوگوں نے جناب زینب کے روضے کی زیارت کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے روضے پہ ایک تاج رکھا ہوا ہے. تاج تو مردوں سے منسوب ہے, خاتون سے تاج کا کیا ہے؟ حضرت علی کے روضے پہ بھی تاج ہے, امام رضا علیہ السلام کے بھی روضے پہ تاج ہے, لیکن وہ تو تاجدار تھے, ان کے روضے پہ تاج ہونا کوئی خاص بات نہیں. لیکن جناب زینب کے روضے پہ رکھا تاج جب اس کی تحقیق کی ہے تو لوگوں نے بتایا یہ تاج اس لیے ہے, وہ سلطنت جو اپنے کو سمجھتی تھی کہ یہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا اور ہمیشہ قائم رہے گی, اس سے تاج چھین لینے والی خاتون اگر کوئی تھی تو جناب زینب تھی. وہ پورا یزید کا منصوبہ, یزید کی سلطنت کو پلٹنے کا اگر کام کیا تو جناب زینب نے کیا. یزید کے دربار میں جناب زینب کی جو گفتگو تھی وہ گفتگو عام زمانے کے لحاظ سے نہیں تھی. دنیا میں جب کوئی خاتون کی کہانی لکھے گی اور وومن امپاورمنٹ کی بات آپ کہیں گے اور کوئی آئیڈیل وومن آپ پیش کرنا چاہیں گے تو جناب زینب سے زیادہ کوئی دوسرا نام اس لیے نہیں ہوتا. سخت سے سخت ترین مصائب اگر کوئی گزر سکتے ہیں تو وہ جناب زینب پہ تھے. کربلا کے مصائب کے بعد پورے جتنا سفر انہوں نے کیا, شام کا بازار, اور شام کے بازار کے بعد اور جب وہ یزید کے دربار میں آئیں اس وقت یزید سے کی جو گفتگو تھی, ان کی گفتگو کرنا ایک عورت کی اس بات کی علامت تھی کہ عورت کتنی ہی پریشانی میں ہو لیکن اگر وہ حق پہ ہے تو وہ اپنے کلام سے, اپنی گفتگو سے سب کچھ پلٹ سکتی ہے. اور اس گفتگو کا نتیجہ تھا کہ وہیں پہ ایک صحابی اٹھا, اس نے یہ کہا کہ یزید تو کیا کرتا ہے, تو امام حسین کے سر پہ یہ بید بھی کر رہا ہے. میں نے نانا کو ان کے لبوں کو ابوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہیں پہ ایک یہودی نے کہا, آپ نے سنا ہوگا, یہودی نے یہ کہا کہ میں اپنی حضرت داؤد کی نسل سے 42ویں نسل سے ہوں, 42 ہیں, لیکن آج بھی لوگ ہمیں خاک پیروں کے نیچے کی خاک کو اپنے سر پہ ڈالتے ہیں, یہ عزت و احترام کرتے ہیں, لیکن تو نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا. یہ ان کے خطبے کا وہاں پہ تھی جس وجہ سے یہ انقلاب برپا یہ ہوا. یہ جرت اگر کسی نے پیدا کیا تو یہ جناب زینب کا کارنامہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب کو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی ہر غم میں شریک تھیں, شریکت الحسین تھیں. لیکن اگر تمام لوگ یہ کہہ دیں کہ امام حسین نے تو قربانی دی, جناب زینب اس قربانی میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھیں. ہم نے تمام لوگوں سے سنا, اس پہ سمجھا اور اپنی تحقیق کی بنیاد پہ جناب زینب نے کربلا میں اپنی قربانی بھی دے دیا تھا, وہ شہید بھی وہاں ہو گئی تھیں. دیکھیے کسی کے قتل کرنے کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. دمبے کو قتل کریں تو چھری سے قتل کیا جاتا ہے, لیکن اگر اونٹ کو قتل کریں تو نہر کیا جاتا ہے. لیکن اگر مچھلی کو قتل کرنا ہو تو اس کو پانی سے باہر نکال لیجئے, وہ اپنے آپ دم توڑ دے گی. جناب زینب کے لیے 11 تاریخ کو جب انہوں نے یہ کہا سید سجاد سے کہ ہم خیموں میں رہ کے جل جائیں یا باہر نکل جائیں بنا چادر کے, اور جب ان کو یہ کہا گیا نہیں بنا چادر کے نکل جائیں, تو یہ ان کی موت وہاں پہ ہو گئی تھی. یہ قربانی انہوں نے امام حسین کے ساتھ وہیں پہ دے دیا تھا, اس لیے ان کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے, اور امام حسین کے ساتھ ہر غم میں شروع سے آخر تک کی شامل تھی.
ایک التجا ہے، میں لکھنؤ میں بھی اخبار کے ذریعے اپنی مہم میں یہ کہا کرتا ہوں اور تمام ذاکرین سے سنتا آیا ہوں کہ پہلی مجلس جناب زینب نے کیا تھا. تو جناب زینب نے پہلی مجلس کیا تھا تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. اس مقصد کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں. جہاں تک ہم نے سنا ہے، جب پہلی مجلس جب ایک گھر خالی کرایا گیا، اپنے سارے سر منگائے گئے، تو انہوں نے یہ کہا شام کی عورتوں کو بلایا جائے. اور جب شام کی عورتیں آئیں تو ان کے سامنے کربلا کی داستان بیان کی گئی. جو مجلس ہوئی یہ ہوئی. اس کا ایک مقصد جو یہ تھا کہ ہم کربلا کے پیغام کو، جو یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کو چھپا لیا جائے، اس کو دوسروں تک عام کیا جائے. ہمارے یہاں ذاکروں نے اور ہم لوگوں نے اس کو ایک مجلس کو ایک رسم بنا لیا اور اپنے گھروں میں، اپنے اماماڑوں میں محدود کر لیا. یہ اب دوسروں کے لیے نہیں رہی، یہ اپنے ہی کے لیے محدود ہو گئی اور اپنی واہواہی تک کی اس کو رکھا گیا. تو تمام ذاکر اور جو لوگ ایسے ہیں امام جناب زینب کے، اس منصب کو، اس محنت کو، اس مقصد کو نئے ہاتھ سے جانے دیں اور وہ کربلا کے پیغام کو ہر روز ایک دوسرے تک ایسے جلسوں کی ضرورت ہے کہ اس کو عام کریں. بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے میں نے 1-2 منٹ زیادہ لے لیے. بہت بہت معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے مرثیوں کے پاس جتنی بڑی طاقت ہے اور اردو زبان کی قوت کا احساس رسائی ادب سے جتنا ہوتا ہے، اتنا کسی لٹریچر کے پاس زبان کی ترسیل کا وہ پاور اور وہ طاقت نہیں موجود ہے. میں گزارش کر رہا ہوں پدم شری محترم ہمارے کرم فرما ہمارے سرپرست عامر رضا حسین صاحب، دیکھیں سنیں تھے تو لفظ خوانی کیا ہے، مرثیہ خوانی کیا ہے، مکالمہ کیا ہے، ڈائلاگ کیا ہے. صاحب آپ نے بڑی عزت افزائی کی، لیکن جو میرا سب سے بڑا تمغہ ہے اس کو آپ بھول گئے. اس سٹیج پہ کہاں کا پدم اور کہاں کا شری. میں غلام زادہ ہوں، میری ماں کنیز تھی اور مجھے امید ہے کہ میرے سامنے بھی کنیزیں اور غلام بیٹھے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہاں غلام زادہ لکھتے ہیں اور جب اشک بہتے ہیں تو وہ ہماری غلامی کا نشان ہوتے ہیں. جس سے ایک کربلا لوگ جاتے ہیں تو پہلے سر خم جناب ابو الفضل عباس کے سامنے کرتے ہیں اور اس کے بعد مولا حسین کے پاس جاتے ہیں. تو ایک شعر چھوٹا سا مصرع چھوٹے حضرت کے لیے کہ کس سے زمانہ سیکھے گا اب صنعت وفا، کس سے زمانہ سیکھے گا اب صنعت وفا، اس کاریگر نے ہاتھ بھی اپنے کٹا دیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں، کہ جب 60 کے اوپر ہو جاؤ تو اپنی قبر کو یاد کرو. تو میں 2 سال کراس کر چکا ہوں تو قبر یاد رہتی ہے. تو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو اور علی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. ندا کا وقت ہے بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو. تو یہ حیدرآباد دکن کے شہیدی صاحب کے 3 شعر تھے اور
ایک ان کا اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سعید شہیدی صاحب کہتے ہیں کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. بتائیے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں. علی ہے نام بڑا کائنات چھوٹی. اب جناب زینب کا آج پیام زینب کا دن ہے. ایک بند جناب زینب کا انٹروڈکشن دینے کے لیے. یہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام جناب زینب سے بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ کل شہادت کی تاریخ ہے، اب اس کے بعد سارا. تو وہ پریشان ہیں امام. کہتے ہیں زینب زینب میرا ضمیر دو راہے پہ ہے کھڑا، اس طرف راہ سکون کی ادھر راہ ابتلا. جمیل مظہری صاحب کا بہت بڑا. زینب میرا ضمیر دو راہ پہ ہے کھڑا، اس طرف راہ سکون کی ادھر راہ ابتلا. اس کشمکش میں اب تمہاری ہے راہ کیا. اور سر کو اٹھا کہ دختر زہرا نے یوں کہا، زینب کے دل کی تھا امام زمان لیں، میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحان لیں. صاحب کل شہادت تھی ہمارے چوتھے امام کی. ان کی خدمت میں مرزا دبیر کا کہ چند بند، اس کو بہت بڑے لوگوں نے پڑھا ہے، بہت بڑے استادوں نے پڑھا ہے. میری نہ کوئی اس میں نہ میری کوئی ہستی ہے نہ میری کوئی. کمال صاحب نے مجھے فون کیا چند دن پہلے اور کہا کہ ہم یہ پیام زینب کی تاریخ منا رہے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ مرثیہ پڑھیں. میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ میں نہ اردو جانتا ہوں، نہ پڑھنا جانتا ہوں، نہ لکھنا جانتا ہوں. انگریزی میں لکھ کے پڑھ رہا ہوں. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر تلفظ غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن جب کمال صاحب نے کہا تو میں نے بالکل نہیں سوچا، کیونکہ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس دن جب سب پریشان ہوں گے تو رونے والوں کا تو ایک مقام ہوگا لیکن ذاکر کا بڑا مقام ہوگا. تو میں اس فہرست میں اپنا ادنا سا نام لکھوانے چلا آیا ہوں. کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. چوتھے امام کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. روح غالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے اور بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے. آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے اور شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے، اور دختر فاطمہ روح پوشی کی تدبیر میں ہے. کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے. کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں، ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. در
زندہ پہ ہوا اتنے میں انبوہ کمال، بولے دربان کے بڑھے دولت و عمر و اقبال، زانی حاکم کہے زندہ میں نزول اجلال، قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو استقبال، قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو استقبال، اور قصر شاہی سے جو تشریف یہاں لاتی ہیں پوچھنے حال تم سب کا حضور آتی ہیں۔ ہند نے دیکھا رانڈوں کی طرف دی یہ صدا، خاک پہ در نجف ہے یہ پڑا، ہائے کس کا یوسف ہے یہ زندہ میں گرفتار بلا، اور کیسے بے قدر ہو تم، قدر نہیں اس کی ذرا، کام آخر ہوا ایک دم میں یہ دم توڑتا ہے، ایسے بیمار کو تنہا بھی کوئی چھوڑتا ہے، ایسے بیمار کو تنہا بھی کوئی چھوڑتا ہے۔ لونڈیاں تھیں زن حاکم کے جلو میں راواں، دیکھتی کیا ہیں کہ ایک شیر ہے آہاں میں نہا، لاغرو خستتنو فاق کشو تشندہاں، لاغرو خستتنو فاق کشو تشندہاں، منہ پہ سیلی کے نشان، پشت پہ دروں کے نشان، نہ تو چلنے کی ہے طاقت اس کی جان جاتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ بولی وہ کون سی عصیاں کی ملی یہ تعزیر، رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تفسیر۔ اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا ہو کب سے اسیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، کچھ ابا کے لیے ہمراہ نہیں لایا ہوں، باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن، باپ کو چھوڑ کے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، رو کے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نواگری، گھر کو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولے لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبر، کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے، شان زینب پہ نظر کر کے کہا اے لاور، خود سے فاطمہ زندان میں آئیں کیوں کر، اور کیوں میری روح تمہیں دیکھ کے گھبراتی ہے، کیوں میری روح تمہیں دیکھ کے گھبراتی ہے، اور جو بھی صورت ہے وہ معصوم نظر آتی ہے، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی، گرد عابد کی پھری پھر وہ بحال تغیر، رکھ دیا پاؤں سر اپنا ہٹا کے زنجیر، بولے وہ کون، یہ چلائی کنیز شبیر،
السلام اے رسنو توق سلاسل کے اسیر، السلام اے رسنو توق سلاسل کے اسیر، ہائے تقدیر یہ کس حال میں ملواتی ہے اور نوحہ کرتی ہوئی قدموں میں گری جاتی۔ بس بس دبیر، اب غم شبیر سے لرزا ہے جگر، قید خانے میں ہوا سینہ زنی سے محشر، کر دیا ختم مگر آنکھ تو بھر آتی ہے، کر دیا ختم مگر آنکھ تو بھر آتی ہے، اور یہی مجلس ہے جو خود مرثیہ کہلاتی ہے۔ یا الہی رہے جب تک کہ یہ دنیا باقی، تعزیہ دار رہیں شاہ کے ہر جاں باقی، یا الہی رہے جب تک کہ یہ دنیا باقی، تعزیہ دار رہیں شاہ کے ہر جاں باقی۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے آج کے اس پیام زینب کے ایپیسوڈ میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں منعقد کیا گیا گزشتہ سال پیام زینب پروگرام کا کچھ خاص حصہ۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پیام زینب میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ خادم سلیم امروہی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔